جب علم علی کا یہ عالم ہے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو تقدیر اور ہے، نصیب اور ہے. یہ ساری کائنات تقدیر پر ہے. انسان صاحب نصیب ہے. اچھا اور برا اختیار میں. بولتے نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو جب اسی پہ ڈیپینڈ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا. اللہ نے انسان کو مجبور بنایا. بولو آپ مجبور ہیں؟ نہیں. چاہے تو مسجد میں آئے، چاہے باہر بیٹھ کے چائے پیئیں، چاہے تو غوث اعظم کی محفل میں آئے، چاہے باہر کھڑے ہو کے پان چبائیں. یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. تو انسان تو صاحب اختیار ہے نا. اللہ نے انسان کو مجبور، ہاں کہیں کہیں مجبور بنایا ہے، پورا اختیار بھی نہیں دے دیا. پورا آدھا اختیار دیا ہے تو یہ عالم ہے. اگر پورا دے دے تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک سوال کرنے والا آیا نا، اور اس نے آ کے پوچھنے آیا، یہودی تھا. کہ علی ایک سوال کرنا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھنے. کہا جائیے نماز پڑھ کے آئیے پھر پوچھتا ہوں. کہا پوچھ. اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے بات ہو رہی ہے. کہا آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سوال ذرا گہرا ہے. کہا پوچھنا. اب اس یہودی نے کہا یہ بتائیے اللہ نے انسان کو اختیار والا بنایا ہے کہ مجبور بنایا ہے؟ تو حضرت مولا علی نے کہا کہ اختیار بھی دیا ہے، مجبور بھی کیا ہے. آدھا اختیار ہے، آدھا مجبور ہے. بس میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے. اسی لیے میں بول رہا تھا نماز پڑھ کے آئیے پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا مجبور بنایا ہے. مولا کائنات نے کہا، حضرت علی نے کہا اس کے لیے نماز کا انتظار مت کر، تو کھڑا ہے نا ایک پاؤں اٹھا لے. تو اس نے اٹھا لیا. کہا دوسرا بھی اٹھا لے. کہا دوسرا کیسے اٹھے گا؟ کہا اتنا اختیار دیا ہے اور اتنا مجبور بنایا ہے. ایک کھڑے کھڑے پل بھر میں جواب. اتنا اختیار ہے کہ تو نے ایک پاؤں اٹھا لیا اور اتنا مجبور ہے کہ دوسرا اٹھا نہیں پا رہا ہے. بس یہی اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے اور اتنا مجبور بنایا ہے. بات سمجھ آئے؟ مولا کائنات کا تو کیا کہنا صاحب ہیں. سوال کا جواب دینے پر آئے تو پھر واہ جواب نہیں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر. اگر میرا نبی ہے تو علی اس کا دروازہ ہے. کھڑے ہو کر کہا تو تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھو جو چاہو سوال کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پوچھو، یہ نہیں کہا کہ میں کھو جاؤں. توجہ، یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کھو جاؤں. میں تو نہیں کھوؤں گا لیکن تم مجھے کھو دو گے. میں تو رہوں گا، میں تو ہوں، لیکن تم مجھے نہیں پاؤ گے. اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، پوچھو جو پوچھنا ہے. اور پھر لوگوں نے سوال کرنا بھی شروع کیا، اس لیے کہ دائرہ اتنا بڑا تھا. جو چاہو پوچھو. ایک صاحب کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہو کر کہا اے علی جو چاہے پوچھیں. ہاں جو چاہو پوچھو. یہ بتائیے اللہ نے پوری کائنات جو پیدا کی ہے تو اس میں انڈے دینے والی مخلوق کتنی ہے؟ بچے دینے والی مخلوق کتنی ہے؟ کتنے چرندوں پرند یا جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اب اس نے سوچا کہ لمبا لمبا کرتے جائیں گے تو اب کتنے کو گنائیں گے. مولا کائنات نے 2 لفظوں میں جواب دیا، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب تو دیکھ کس کے کان باہر ہیں کس کے اندر ہیں.
پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا علی میرا بھی سوال ہے. کہا پوچھ. اس نے وہی سوال کیا، کتنے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ سوال وہی، جواب بدل گیا. جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے بچے دودھ نہیں دانا چگتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تیسرا پھر کھڑا ہوا، اے علی میرا بھی سوال ہے، پوچھ کتنے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں، کتنے جانور ایسے جو انڈے دیتے ہیں؟ کہا جو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. ایک ہی سوال کے 3 طرح سے جواب. ابے جب علم علی کا یہ عالم ہے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب دروازے کے علم کا یہ عالم ہے تو شہر علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت مولا کائنات نے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور مجبور بھی کیا ہے. تو ساری کائنات، آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، چاند و سورج کو اس نے پیدا کیا، مگر سب تقدیر والے ہیں.